السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رجب کے مہینے میں بہت سے میرے پیارے مسلمان کوڑے مناتے ہیں۔ اسی کے متعلق کچھ باتیں آپ حضرات کے سامنے پیش کروں گا۔ میرے بھائی، میرا مقصد کسی کا دل دکھانا نہیں ہے، لیکن جو بات ہے وہ آپ حضرات کے سامنے پیش کی جائے گی۔ بہت سے علماء یہی کہتے ہیں کہ کوڑوں کی جو رسم ہے وہ صرف اور صرف من گھڑت حدیث ہے، نہ وہ کسی حدیث میں تذکرہ ملتا ہے اور نہ ہی قرآن کے اندر اس کا تذکرہ ملتا ہے کوڑوں کے متعلق۔ تو میرے بھائی، اسی کے متعلق یہ ویڈیو ہے، آپ اس کو دیکھیں اور زیادہ سے زیادہ شیئر بھی کریں کہ آپ کے جو دوست رشتہ دار جو لوگ یہ چیزیں مناتے ہیں اس کو بھی معلوم ہو جائے۔ لیکن پہلے بات شروع کر لیں، اس کے بعد یہ باتیں بعد میں کریں گے۔ رجب کے کوڑوں کی حقیقت۔ دشمنان اسلام نے جتنی کوشش اسلام کا اصل چہرہ بدلنے کے لیے کی ہے، اگر وہ اتنی ہی کوشش اسلام کو سمجھنے میں کرتے تو شاید انہیں دنیا اور آخرت دونوں میں فائدہ پہنچتا۔ مگر جب کسی کے دل اور کانوں پر مہر لگ جاتی ہے تو اسے شیطان کے راہ کے سوا اور کچھ نہیں ملتا۔ ان دشمنوں نے اسلام میں بدعات کو اتنی خوبصورتی کے ساتھ بنا کر پیش کیا کہ گویا یہی بدعات اصل دین ہیں۔ بھولے بھالے مسلم قوم اس کے جال میں پھنس کر اصل دین کو بھول گئے اور ان بدعات میں مشغول ہو گئے۔ ساتھ ہی کچھ جاہل قسم کے مولویوں نے بھی ان بدعات کے حقیقت جاننے کے بجائے الٹا انہیں اتنا بڑھاوا دیا کہ آہستہ آہستہ یہ بدعات اسلام کے ارکان سمجھی جانے لگی۔ آج حالات یہ ہیں کہ مسلمان خود کو مسلمان کہتا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھتا ہے اور عمل اسلام کے مخالف بدعات پر کرتا ہے۔ انہی بدعات میں سے ایک بدعت رجب کے کوڑوں کی ہے، جسے مسلمان بڑے جوش و خروش سے مناتے ہیں۔ آئیے ذرا اس کا جائزہ لیتے ہیں، اس بدعت کی حقیقت کیا ہے۔ رجب کے کوڑے رجب کے مہینے میں بنائے جاتے ہیں اور لوگ اس میں امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے کوڑے مناتے ہیں۔ اس کو ثابت کرنے کے لیے ایک جھوٹی کہانی کا سہارا لیا جاتا ہے۔ کہانی کچھ اس طرح سے ہے۔ مدینہ میں ایک غریب لکڑہاڑا رہتا تھا۔ اس کی بیوی وزیر کے گھر جھاڑو دیتی تھی۔ ایک دن اس نے محل گھر کے دوسرے دروازے کے پاس امام جعفر صادق بن محمد کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ جو شخص آج 22 رجب کو نہا دھو کر میرے نام کے کوڑے بنائے گا، پھر اللہ سے جو بھی دعا کرے گا وہ قبول ہوگی، انہیں نہیں تو قیامت کے دن وہ میرا گلیمان پکڑ لے۔ اس لکڑہاڑے کی بیوی نے ایسا ہی کیا اور اس کا شوہر بہت سا مال و دولت لے کر واپس آیا اور ایک عالی شان مکان بنا کر اس میں رہنے لگا۔ اور وزیر کی بیوی نے کوڑے کی حقیقت سے انکار کیا تو اس کے شوہر کی وزارت چلی گئی۔ پھر جب اس نے توبہ کی اور کوڑوں کی حقیقت کو تسلیم کیا تو اس کے شوہر کی وراثت بحال ہو گئی اور وہ پہلے کی طرح مالدار ہو گئے۔ اس کے بعد بادشاہ اور اس کی قوم ہر سال بڑے دھوم دھام سے کوڑے کی رسم منانے لگی۔ اسی من گھڑت کہانی کو قرآن و حدیث کی روشنی میں دیکھا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ اس میں ایک شرکیہ کام کی دعوت دی گئی ہے، کیونکہ اس میں غیر اللہ یعنی امام جعفر صادق کے نام سے نذر و نیاز کی جاتی ہے۔
اور غیر اللہ کے نام سے نظر و نیاز کرنا شرک ہے، کیونکہ نظر و نیاز ماننا عبادت ہے اور عبادت خالص اللہ ہی کے لیے خاص ہے۔ اسے کسی دوسرے کے لیے کرنا اللہ کے ساتھ شرک ہے، لہٰذا کسی بھی فرشتے، نبی، ولی، بزرگ، پیر وغیرہ کے لیے نظر و نیاز شرک ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے اللہ کی اطاعت کے نظر و نیاز مانی ہو اسے چاہیے وہ اطاعت کرے، اور جس نے گناہ کرنے کی نظر و نیاز مانی ہو وہ گناہ نہ کرے۔ صحیح بخاری کی حدیث۔ اسی طرح اس کہانی میں 22 رجب کو کوڑے بنانے کی بات کہی گئی ہے، جس کا امام جعفر صادق کی پیدائش یا وفات کے دن سے بھی کوئی تعلق نہیں، کیونکہ رجب کے مہینے میں نہ ان کی پیدائش ہوئی اور نہ ہی وفات، اور مدینہ کے اندر جس وزارت اور بادشاہت کا ذکر کیا گیا ہے اس کا تاریخ میں کوئی ذکر نہیں ملتا، بلکہ امام جعفر صادق کی زندگی میں مسلمانوں کی دور سلطنت یا تو دمشق میں رہی یا بغداد میں۔ در حقیقت یہ شرکیہ رسم اور دوسری رسومات کی طرح شیعوں سے سنیوں کے اندر آئی، جو حقیقت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جلیل القدر صحابی سیدنا معاویہ ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات 22 رجب پر خوشی مناتے ہیں، لیکن پردہ ڈالنے کے لیے لکہاڑے کی کہانی بنائی جاتی ہے۔ اسی طرح رجب کے کوڑے بنانے والے لوگ اس دوران اللہ کے حلال کردہ چیزوں جیسے گوشت، مچھلی وغیرہ کے کھانے سے بھی بچتے ہیں، جو کہ اللہ کے اس قول کے خلاف ورزی ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تحرموا طیبات ما احل اللہ لکم ولا تعتدوا ان اللہ لا يحب المعتدین۔ اے ایمان والو، ان پاکیزہ چیزوں کو حرام نہ ٹھہراؤ جو اللہ نے تمہارے لیے حلال کی ہیں، اور حد سے نہ بڑھو، بے شک حد سے بڑھنے والے کو پسند نہیں کرتا۔ سورہ مائدہ۔ اللہ تعالی ہم تمام مسلمانوں کو شرک اور بدعت کے دلدل سے بچائے اور اپنے تمام صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ یہ تھی کوڑوں کی حقیقت جو میں نے آپ حضرات کے سامنے پیش کی ہے۔ اللہ تعالیٰ صحیح دین سمجھنے کی مسلمانوں کو توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا والحمد للہ رب العالمین۔